بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آئیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے تقویٰ کے واقعات میں سے نمبر 9 اور 10 کا مطالعہ کریں انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ واقعہ نمبر 9، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنی بیوی کو مشک تولنے سے انکار۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک مرتبہ بحرین سے مشک آیا۔ ارشاد فرمایا کہ کوئی اس کو تول کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیتا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں تول دوں گی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سن کر سکوت فرمایا۔ تھوڑی دیر میں پھر یہی ارشاد فرمایا کہ کوئی اس کو تول دیتا تاکہ میں تقسیم کر دیتا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے پھر یہی عرض کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سکوت فرمایا۔ تیسری دفعہ میں ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ تو اس کو اپنے ہاتھ سے ترازو کے پلڑے میں رکھے اور پھر ان ہاتھوں کو اپنے بدن پر پھیر لے اور اتنی مقدار کی زیادتی مجھے حاصل ہو۔ فائدہ: یہ کمال احتیاط تھی اور اپنے آپ کو محل تہمت سے بچانا، ورنہ جو بھی تولے گا اس کے ہاتھ کو تو لگے ہی گا۔ اس لیے اس کے جواز میں کوئی تردد نہ تھا، لیکن پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کے لیے اس کو گوارا نہ فرمایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کے زمانہ میں ایک مرتبہ مشک تولا جا رہا تھا تو انہوں نے اپنی ناک بند فرما لی اور ارشاد فرمایا کہ مشک کا نفع تو خوشبو ہی سونگھنا ہے۔ فائدہ: یہ ہے احتیاط ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین رحم اللہ کی اور ہمارے بڑوں کی پیشواؤں کی۔ واقعہ نمبر 10، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا حجاج کے حاکم کو حاکم نہ بنانا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو کسی جگہ کا حاکم بنایا۔ کسی شخص نے عرض کیا کہ یہ صاحب حجاج بن یوسف کے زمانے میں اس کی طرف سے بھی حاکم رہ چکے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان حاکم کو معزول کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے تو حجاج بن یوسف کے ہاں تھوڑے ہی زمانہ کام کیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو اس کے ساتھ ایک دن یا اس سے بھی کم رہا۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ پاس رہنے کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ جو شخص متقیوں کے پاس رہتا ہے اس کے اوپر غیر معمولی اور غیر محسوس طریقے سے تقویٰ کا اثر پڑتا ہے۔ جو فاسق کے پاس رہتا ہے اس کے اوپر فسق کا اثر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بری صحبت سے روکا جاتا ہے۔ آدمی تو درکنار جانوروں تک کے اثرات پاس رہنے سے آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فخر اور بڑائی اونٹ اور گھوڑے والوں میں ہوتی ہے اور مسکنت بکری والوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صالح آدمی کے پاس بیٹھنے والوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو مشک والے کے پاس بیٹھا ہے کہ اگر مشک نہ بھی ملے تب بھی اس کی خوشبو سے دماغ کو فرحت ہوگی، اور برے ساتھی کی مثال آگ کی بھٹی والے کی سی ہے کہ اگر چنگاری نہ بھی پڑے تو دھواں تو کہیں گیا ہی نہیں۔ آگے 5واں باب آئے گا انشاءاللہ، اس میں نماز کا شغف اور شوق اور اس میں خشوع اور خضوع سے متعلق واقعات آئیں گے انشاءاللہ۔ ان کا مطالعہ ہم لوگ بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، عافیت عطا فرمائے اور شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔